بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اسی طرح جن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی ان میں وہ عورتیں ہیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں، شوہروں والی عورتیں جس کی جو شادی ہوئی ہے اور وہ نکاح میں ہے، تو اس سے بھی شادی کرنا جائز نہیں، کیونکہ عورت بیک وقت صرف ایک ہی شادی کر سکتی ہے، ایک ہی شوہر کے پاس رہ سکتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہارے دائیں ہاتھوں میں آ جائیں، لونڈیاں بن جائیں، تم ان کے مالک بن جاؤ۔ جنگوں میں عورتیں جب قیدی ہوتی تھیں، پکڑی جاتی، تو ایسی عورتیں بھی جنگوں میں پکڑی جاتی جن کے خامد ہیں، شادی شدہ ہیں وہ، تو ایسی عورتیں جو لونڈیاں کہلاتی ہیں مسلمانوں کی قید میں آ جاتی ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی اپنے صحابی کی ملکیت میں دے دیتے، تقسیم ہو جاتی وہ عورتیں لونڈیاں، تو وہ اس کی لونڈی بن جاتی۔ عدت پوری کرنے کے بعد ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت پورا ہو جائے، 1 مہینہ تقریباً گزرنے کے بعد وہ صحابی جو ہے اس سے میاں بیوی والے معاملات جو ہے وہ کر سکتا تھا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہاں وہ عورتیں جو لونڈیاں بن کے آ جائیں، وہ اگر شوہروں والی بھی ہیں تو جب وہ تقسیم ہو جاتی ہیں بطور لونڈی تو اس کا نکاح پہلے شوہر سے ختم ہو جاتا ہے، کافر مرد سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ تو وہ عورتیں ہیں جو حرام ہوئی ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے اوپر حلال ہیں۔ ہاں حدیث میں چند ایسے رشتے ہیں مزید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، مثلا خالہ اور بانجی بیک وقت دونوں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، جائز نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں 2 عورتیں ہوں کسی مرد کے نکاح میں اور دونوں کا رشتہ آپس میں خالہ بانجی کا ہوں۔ اسی طرح ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت 2 ایسی عورتیں ہوں جن کا آپس میں رشتہ بھتیجی پھوپھی کا ہو، یہ بھی ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بھی مزید کچھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، تم اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو محسنین، شادی پاک دامن رہنے کے لیے، پاک دامنی کی نیت سے کرنے والے ہوں، غیر مصافحین، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، جسے متع کہتے ہیں نا، وقتی نکاح، وہ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ صحیح اچھے طریقے سے تم شادی کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اور عورتوں سے ان عورتوں کے علاوہ شادی کرو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جو تم فائدہ اٹھاؤ عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں حق مہر جو ہے وہ لازم طور پہ ان کو دو، فَآتُوهُنَّ، تو دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، ان کے حق مہر، فَرِيضَةً، لازمی طور پہ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں جس بات پہ تم راضی ہو جاؤ، جس بات پہ تمہارا اتفاق ہو جائے ایک حق مہر مقرر کرنے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ حق مہر پہلے مقرر ہو جائے، اس کے بعد اگر عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ کچھ چھوڑ دیتی ہے، صلح سے، رضامندی سے کہتی ہے کہ میں اتنا تجھے چھوڑ دیتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ نہ چھوڑے تو اس کو سارا دینا لازم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے نہیں طاقت رکھتا کہ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ پاک دامن
مومنہ عورتوں سے شادی کر سکے، یعنی آزاد عورت جو ہے اس سے شادی کرنا یہ ذرا مہنگا تھا لونڈی کی نسبت۔ لونڈی سے تھوڑے حق مہر کے عوض شادی ہو جاتی تھی اور آزاد عورت سے زیادہ حق مہر دے کے شادی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے چاہتے ہیں جو جن کے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکیں، اتنا خرچہ کر سکیں، تو ان کے لیے یہ گنجائش دی فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، مومنہ عورتوں میں سے، ان سے تم شادی کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان اچھی طرح جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، بعض تم میں سے ہیں، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں۔ فانکحوہن باذن اہلہن، عورتوں سے شادی کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے، یا ان لونڈیوں سے شادی کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں ان کے حق مہر اچھے طریقے سے ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، وہ لونڈیاں جو ہیں وہ پاک دامن لونڈیاں ہونی چاہیے، غلط کار لونڈیاں نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چپکے دوست بنانے والی ہوں۔ لونڈیوں میں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ان میں غلط کاری پائی جاتی تھی، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی معاشرے میں، تو اللہ رب العزت نے یہ شرط لگا دی کہ اگر لونڈی سے شادی کرنی ہے تو ایسی ہو جو پاک دامن ہو، پاک رہنے والی ہو، وہ غلط کار نہ ہو، چپکے دوست بنانے والی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب ان سے شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر شادی کے بعد وہ کوئی بدکاری کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو اس سے نصف سزا ملے گی، جتنا عذاب، جتنی سزا آزاد عورتوں کو ملتی ہے اور شریعت نے مقرر کر دی ہے، لونڈی کی سزا اس سے آدھی ہوگی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، مثلاً آزاد عورت جو ہے اس کو 100 کوڑا لگایا جاتا ہے اگر، تو لونڈی کو نصف 50 کوڑے لگیں گے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم تھوڑا صبر کر لو اور اس وقت تک تھوڑا انتظار کرو کہ تمہارے پاس اتنی رقم آ جائے کہ تم آزاد عورت سے شادی کر سکو، تو تھوڑا صبر کر لو تو بہتر ہے۔ لونڈی سے شادی کرنے کی بجائے تھوڑا صبر کر کے آزاد عورت سے شادی کرنے کے پیسے بنا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔